افغانستان کے جو بارڈر ہے اس طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، انڈیا اس کو سپورٹ کر رہے ہے. تو میں افغانستان کے طالبان اور جو لوگ ہیں اس کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان اور افغانستان دونوں اسلامی برادران ملک کے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کے ثقافت اور رہن سہن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، اور انڈیا بیچ میں آ کے اس دونوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں. تو میں پاک فوج سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا بارڈر کا تحفظ کرے، اور ہمارا پاکستان کا جتنا عوام ہے، چھوٹے بڑے، سب اپنے پاک فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اپنے ایک ایک انچ کا انشاءاللہ دفاع کرے گا، اور جو افغانستان سے دراندازی کرے گا، جو انڈیا کی طرف سے کرے گا، پورے عوام اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ مالی تعاون ہوگا، جانی تعاون ہوگا، ہر قسم کا قربانی ہوگا، ہم ملک کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پڑوس ہے، چاہے یہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے انڈیا ہو، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے ہونے چاہیے. باقی وہاں سے جو کشیدگیاں ہو رہی ہے اس پہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان ملٹری کے ساتھ، پاکستان سٹیٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جمعیت علماء اسلام روز اول سے سٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم اپنے خطے میں کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی قوم کو یا کسی ریاست کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آ کر کے ہمارے یہاں دہشت گردی کر لے. یہاں پر اگر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ چاہے انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، چاہے ایران کی طرف سے ہو رہی ہے، چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے، افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ہم پہلے ان کو وارن بھی کر چکے ہیں کہ ان کو آپ دہشت گردوں کو آپ کنٹرول کر لے. اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ہمارے ملٹری فورس، ہماری ریاست کے ساتھ مشینری بھی ہے، ان کے ساتھ اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ روکنے کے کچھ اسباب مہیا کر لے، وہاں سے ان کو روک لے. الحمدللہ ٹارگٹ آپریشن ہم نے پہلے بھی انکار نہیں کیا، ہم نے ملٹری فورس کو ہم نے سپورٹ کیا، آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، وہاں پر دہشت گرد اگر چھپے ہوئے ہیں تو ملٹری آپریشن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں. جیر کا جو واقعہ حال میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا، الحمدللہ وہاں پہ کامیاب. لیکن یہ ملٹری فورس نے اب اکیلے آپریشن وہ نہیں کیا، بلکہ قوم ساتھ کھڑی تھی، اور قوم جہاں کھڑی ہوتی ہے اور ریاست ایک پیج پہ ہوتی ہے تو وہاں پر فتح قوم کی ہوتی ہے اور فتح پھر ملٹری فورس کی ہوتی ہے. یہ انڈیا کی پراکسی وار ہے کہ وہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے ویسٹرن بارڈرز پہ، اور ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر. تو اس سے ہماری یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے لیے امن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ویسٹرن بارڈرز پہ ہمارے امن ہوگا تو ہم فرنٹ لائن پہ انڈیا کے اگینسٹ کھل کر وہ کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تقریباً میرے خیال میں 8,000 2024 کی جو ڈیٹا ہے اس میں جو مینشن ہوا ہے وہ تقریباً 8,000 کے قریب سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہے. تو انشاءاللہ جو خون کی قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان پہ فخر کرتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، اور انہی کی بدولت جو ہے نا یہاں پر امن ہے، اور انشاءاللہ امن قائم رہے گا. امن ہونا چاہیے، اور یہ سیکورٹی فورسز اور لائن انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ دہشت گردوں کو روکے. یہ انہی کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. اور اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے علاقے میں دہشت گردی اور شدت پسندی کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. دہشت گردی کی اب میں کمی اصل کی اس کی وجہ ہماری ویسٹرن بارڈر پہ جو کاروائیاں ہوئی ہے نا، اس کی بدولت تھوڑی بہت کمی آئی ہے دہشت گردی میں.